الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں بیسیکلی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ٹیم اے بھی موجود ہے اور ٹیم بی میں موجود ہے۔ دونوں ٹیمیں موجود ہیں، دونوں ٹیموں کے درمیان کچھ مقابلہ ہوگا، کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے، کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی جن کے ذریعے کوشش یہ ہوگی کہ آپ تک کیا پہنچایا جائے، دین اسلام کی معلومات کو پہنچایا جائے اور ایک پازیٹیو وے میں، ایک اچھے انداز میں آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچایا جائے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا، انشاءاللہ کریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام کا آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام جی سیگمنٹ ہے آئے درود پاک پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیں گے، سب بچے بآواز بلند میرے ساتھ درود پاک پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو، کیا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جہاں بھی ہوں کاش فضول باتوں کی جگہ ہم درود پاک پڑھنے والے بنیں، کہ درود پاک پڑھنے پر ایک بار درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اتنی پیاری فضیلتیں جب ہوں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دنیا کی جتنی ساری باتیں کر لیتے ہیں جس میں کئی جگہوں پر تو گناہ بھی ملتا ہے،
کئی جگہوں پر کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ پتہ چلے کہ غیبت کر دی، بہتان لگا دیا، تہمت کر دی، تو اس کی جگہ پر کیا ہو کہ کاش ہم درود پاک پڑھنے والے بنے، کیونکہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. کیا ہے؟ ہر مرض کی دوا ہے اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو کاش 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 ہم درود پاک پڑھنے والے بنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں کہ کاش ہم اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ مدینے بھی جائیں گے. تو پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، جو مقصد ہو اس مقصد کو لے کر بھی اگر آپ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی. تو پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے. اور آج ہم نے بہت ہی پیاری فضیلت سنی کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ، کیونکہ تمہارا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے کیا ہوگا؟ نور ہوگا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سیگمنٹ ہے آسان سوالات. آسان سوالات سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ آپ سے کچھ سوالات ہوں گے، آپ نے اس کے جوابات دینے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہر درست جواب دینے پر اگر آپ بغیر آپشن لیے جواب دیں گے تو 10 پوائنٹ، آپشن لے کے جواب دیں گے تو 5 پوائنٹ، اور کوئی جواب نہیں دیں گے، جواب غلط دیں گے تو 0 پوائنٹس. ٹھیک ہے؟ الٹے ہاتھ سے مائک دیں گے تو -10، کسی کو جواب بتائیں گے تو -10. ٹھیک ہے بھائی؟ چلیں پہلا سوال یہ ہے کہ مسلم بن حجاج اسلام کے کس بڑے امام کا نام ہے؟ مسلم بن حجاج اسلام کے کس بڑے امام کا نام ہے؟ ایک بہت ہی پیاری شخصیت ہے، ان کا نام ہے مسلم بن حجاج. یہ کون ہے؟ ان کا تعارف آپ نے کروانا ہے. 5 بچے ہیں، 2 نے ہاتھ اٹھایا، بلکہ 6 بچے ہیں جن میں سے 2 نے ہاتھ اٹھایا. نہیں کر سکتے. مشورے کی اجازت آپ کو جب تک تھی، جب تک آپ باہر تھے، اب تو آپ تیاری کر کے آئیں، تیاری کر کے آ گئے تو پھر اب مشورہ کس بات کا؟ چلیں آپ کو آپشنز کی طرف تو جانا پڑے گا. آپشنز یہ ہیں: امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، یا امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. جی بتائیے. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی پیچھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. جی آپ بتائیے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. جی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی. اچھا، امام مسلم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کون ہے؟ یہ پتہ ہے کسی کو؟ چلیں بتائیں. امام ہم لوگ کے. چلیں میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، حدیث پاک کی 6 مشہور کتابیں. ٹھیک ہے؟ حدیث پاک کی 6 مشہور کتابیں ہیں، جن میں سے ایک بخاری شریف ہے، سب سے پہلے نمبر پہ جو آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک آتی ہے، کیا ہے؟ صحیح مسلم. کیا ہے؟ صحیح مسلم. اس جو کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی اس میں جتنی حدیثیں ہیں ان کو جمع کرنے والے جو ہیں وہ مسلم بن حجاج ہیں، اور ان کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. اور ان کا نام کیا ہے؟ مسلم بن حجاج. کیا نام ہے؟ مسلم بن حجاج. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے ٹیم بی والوں سے. بتائیے کہ ہریرہ کے کیا معنی ہے؟ ہریرہ کے کیا معنی ہے؟ جی بتائیے. چھوٹی بلی. چھوٹی بلی. جی آپ بتائیں بھائی. چھوٹی بلی. آپ بتائیں بھائی. چھوٹی بلی. آپ بتائیں. چھوٹی بلی. سب سے آگے جو بچے بیٹھے ہیں وہ بتائیں. چھوٹی بلی. چھوٹی بلی. پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، ہریرہ کے میننگ ہے چھوٹی بلی. اب یہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے؟ تو بچہ اللہ پاک کے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں. ان کے نام میں بھی یہ لفظ جو ہے ہریرہ یہ آتا ہے. آپ کہیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ میں نے آپ کو نام بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں سے بہت محبت تھی. کس سے محبت تھی؟ بلیوں سے. کیا تھی؟ جی بہت محبت تھی. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آستین میں ایک بلی کو دیکھا تو ان کو یا ابا ہریرہ کہہ کر پکارا.
اس دن سے آپ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لقب تھا؟ ابو ہریرہ۔ کیا لقب تھا؟ کیوں عطا فرمایا تھا؟ کیونکہ یہ ان کے آستین میں ایک چھوٹی بلی کو دیکھا تھا اور ان کو بلیوں سے ویسے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شعر میں تذکرہ فرماتے ہیں ان کا اور لکھتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ بہت ہی پیارے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر کبھی اس واقعے پر ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ابھی پروگرام بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ پھر آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے ٹیم اے سے، ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے کہ وہ کون ہیں جن کی قیامت میں سے پہلے تمام دنیا پر حکومت ہوگی؟ وہ کون ہیں جن کی قیامت سے پہلے تمام دنیا پر حکومت ہوگی؟ چلیں آپ سوچیں جب تک ہم مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے آج کا سوال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے جس کا جواب اپنے کال کے ذریعے دینا ہوتا ہے، اور آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعتوں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی لکھی ہوئی کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ بتائیے۔ اور ٹیم اے والوں سے سوال ہوا ہے، وہ کون ہیں کہ جن کی قیامت سے پہلے پوری دنیا پر حکومت ہوگی؟ جی ایک ہی بچے کو پتا ہے۔ آئیے اب آپشن کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بولیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ نے کہا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی قیامت سے پہلے پوری دنیا پر کیا ہوگی؟ حکومت ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگلا سوال، سوال ہے ٹیم بی والوں سے۔ سورہ ماعون سے پہلے کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ ماعون سے پہلے کون سی سورت آتی ہے؟ جی بتائیں۔ ان کو دیں، پیچھے والے بچے کو۔ جی سورۃ القریش۔ سورہ قریش۔ آپ بتائیے بھائی۔ سورہ قریش۔ آپ بتائیے حمزہ بھائی۔ سورہ قریش۔ جی سورہ قریش۔ جی سورہ قریش۔ سورہ قریش۔ ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی؟ 3 بچے کو بتائیں۔ جی آپ بتائیے۔ مائک آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اور کوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال عمر پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال عمر پائی؟ سب سے آگے جو بیٹھے ہیں ان کو مائک دیجیے۔ جی 960 سال۔ 960 سال۔ جی 120۔ جی 120۔ دیکھ لیں کل ملا کے پھر آپ 840 سالوں کا فاصلہ کر رہے ہیں۔ 120۔ 120۔ جی 120 سال۔ سوچ لیں، 960 تو نہیں ہے۔ 120۔ 120 اور کوئی؟ 120۔ 120۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی۔ جواب درست ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو سیکھ لیا۔ جی اگلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ مشہور 6 کلموں میں سے اس کلمے کا نام بتائیں کہ جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا، یعنی وہ کلمہ ایسا ہے کہ جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا پورے کلمے میں۔ جی آپ بتائیں سب سے آگے۔ پہلا کلمہ۔ پہلا کلمہ۔ جی پہلا کلمہ۔ جی پہلا کلمہ۔
مشہور 6 کلموں میں سے کس کلمے میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا؟ جی آپ نے کہا پہلا کلمہ، جواب درست ہے۔ اچھا، حافظ قرآن بننے کے لیے قرآن پاک کے کتنے پارے حفظ کیے جاتے ہیں؟ جی بتائیے۔ 30 پارے۔ 30 پارے۔ اور قرآن پاک میں کتنے پارے؟ 30 ہیں، یعنی پورا قرآن پاک ہی حفظ کیا جاتا ہے۔ جی 30 پارے۔ آپ بتائیے بھائی۔ 30 پارے۔ جی حافظ قرآن بننے کے لیے قرآن پاک کے 30 پارے یعنی مکمل قرآن پاک کو حفظ کیا جاتا ہے۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات، وہ کچھ سوالات ٹیم اے سے، کچھ سوالات ہوئے ٹیم بی سے۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے مدرسے کے ناظرین سے، جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کلام لکھے ہیں، نعتیں لکھی ہیں، اس کتاب کا نام آپ نے بتانا ہے۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، آپ نے 2 آپشنز لیے، 2 بار یا 3 بار لیے آپشنز؟ 2 بار، اور آپ نے باقی سب میں ایسے ہی جواب دیے ہیں، یعنی 30 پوائنٹس ٹیم اے کے اور ٹیم بی کے 40 پوائنٹس۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ ہو گیا یہاں پر ہمارے ایک سیگمنٹ کا اختتام۔ مگر ایک سوال، چلیں آپ سے ایک شعر سنتے ہیں، ایک اچھا سا شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ چلیں، نور کی بات ہوئی تھی نا آج پروگرام میں، ایسا شعر سنیں جس میں نور آتا ہو، لفظ نور آتا ہو۔ کوئی بھی شعر سنا دیں، مشہور ہو یا آپ نے سنا ہو کہیں۔ ٹیم اے والے ہاں بھائی، نور بہت آسان ہے۔ جی نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے سارے عالم، یہ دیکھو کیسا سارے نور عالم چھایا میں ہے۔ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ اب ٹیم بی میں ہے ہمارے حمزہ بھائی۔ حمزہ بھائی جہاں پر ہوں تو وہاں پر تو پھر مشکل بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے سنتے ہیں کوئی ایسا شعر سنائیں کہ جس میں لفظ آئے ویسے ایک ذہن میں تو آیا مگر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ چلیں، ہاں پل آتا ہو۔ چلیں، یہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ چلیں، آلہ آتا ہو، آلہ۔ جی پہنچا دیا میں نے، بالکل گلی کے کونے تک چھوڑ کے آیا ہوں۔ جی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے ماشاءاللہ۔ دونوں ٹیموں سے یہ بھی سوال ہو گیا اور دونوں ٹیموں نے جواب بھی دے دیا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ جی پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے باکس ایکٹیویٹی۔ ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون سا باکس وہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ جی آئیے، آ جائیں۔ نمبر 4 سوچ لیں، کھول لوں؟ کوشش کریں نہ آ جائے، کوشش کریں۔ چلیں بھائی، اب کون آ رہا ہے بھائی؟ آ جائیں حمزہ بھائی۔ جی اچھا موقع ہے اپنے پوائنٹس کو مزید گین کرنے کا آپ کے پاس۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام۔ کون سا سوال کروں آپ سے؟ بتائیں، چلیں کوئی بھی کر لیں۔ رب اشرح لی صدری والی دعا کس نبی علیہ السلام کی دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری والی دعا کس نبی علیہ السلام کی دعا ہے؟ میں ایک منٹ بیٹھتا ہوں، آپ جب تک سوچیں پھر جواب دیں آپ۔ اللہ اکبر۔ جی چلیں، کیا نہیں آ رہا؟ ہمارے پیارے نبی۔ نہیں، چلیں 5 4 3 2 1۔ چلیں بھائی، آپ سے تو جواب نہیں ہو پایا۔
چلیں کسی کو پتہ ہے ٹیم میں؟ چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, سیکھنے کے لیے کس کی دعا ہے؟ مائک میں بتائیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اچھا چلیں میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں. ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پر جائیں. اچھا آپ کیسے کھڑے ہوئے تھے ابھی؟ ایسے کھڑے ہوئے تھے, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہیں کھڑے ہوتے. بیٹھتے ہوئے بھی خیال رکھا کریں کہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں, کہ اچھی بات نہیں ہے. ہاتھوں کو یوں کر لیں یوں کر لیں, بھائی جیسے رکھنے رکھ لیں, مگر انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالیں. ٹھیک ہے بھائی؟ آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. کوئی بات نہیں, سیکھنے کے لیے چلیں اپنی جگہ پر جائیں. مائک مجھے دے دیں تاکہ جو بھی ہے اسے سوال کرنے میں مجھے آسانی ہو. چلیں بھائی کون آ رہا ہے اب؟ جی آئیے. جی نمبر 2. نمبر 2. یہ والا سوال تو کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو 70 لہجوں میں زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ جواب درست دے دیا ہے. کون آئے گا بھائی؟ آئیے. اللہ. نمبر 7. نمبر 7. نمبر 7 میں ہے. کوشش کریں آپ جائیں, کوشش کریں نیکسٹ ٹائم آئیے گا. جی آ جائیے, مائک رکھ کے آئیں. جی نمبر 5. نمبر 5. نمبر 5 میں ہے صحابی رضی اللہ عنہ. صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال ہے. کس آسمانی کتاب کو لکھنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کاتب وحی کہلاتے ہیں؟ کس آسمانی کتاب کو لکھنے والے صحابی کاتب وحی کہلاتے ہیں؟ اللہ اکبر, آپ سوچیں. 5 4 3 2 1 0. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے کاتب وحی, کہ آپ یہ وحیوں کو لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی, اور وہ کتاب تھی قرآن پاک کی جس کو لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی کہتے ہیں. کہ جن کی پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین, قرآن پاک کو لکھنے والے صحابی ٹھیک ہے کیا کہلاتے ہیں؟ کاتب وحی کہلاتے ہیں. آپ سے غلطی ہوئی, کوئی بات نہیں, اپنی جگہ پر جائیں. بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. چلیں حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. حمزہ بھائی مائک لینا ہے. 1-2 اشعار ایک کلام کے سنائیں, پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو منائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا, اے بے قصوں کے آقا, اب تیری دہائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے.
آئے ہے بہت ہی پیارا کلام ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی. اور ابھی اعلیٰ حضرت نے پہلے سنتے ہیں گائے نا تو اس میں شک ہے تھوڑا سا. آخری میں کہتے ہیں مطلع میں شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، یعنی پہلے شعر میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، پھر قسم ارشاد سناتے ہیں کہتے ہیں کہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، کہ انہی کی رسائی ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے. انشاءاللہ الکریم قیامت کے دن ہم بھی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہم انشاءاللہ الکریم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. مگر اس کے لیے ان سے ایسے اعمال کرنا بھی ضروری ہے، نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے، دودھ پاک کی کثرت کرنا بھی ضروری ہے، استغفار کرنا بھی ضروری ہے. تو ہم سب کو والے کام بھی کرنے چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں کال کی طرف، انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. جی حافظ محمد صاحب، میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. بلا لو پھر مجھے ہرو گئے مدینے میں پھر روتا ہوا میرے در پر مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آج کے سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی نعتوں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، کنٹینیو کرتے ہیں ہمارا جو سیگمنٹ چل رہا تھا باکس ایکٹیویٹی. آئیے اس کی طرف بڑھیں گے. جی کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ وہ ٹیم بی کی باری تھی یا ٹیم اے کی باری تھی؟ کس کی باری تھی؟ ٹیم اے کی ہو گئی تھی نا، ٹیم بی کی باری ہے. جی کون آئے گا بھائی؟ آئیے جناب آپ آئیے، مائک لے کر آئیں گے حمزہ بھائی سے. جی نمبر 6. نمبر 6 میں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کے وقت کتنے نان مسلم نے اسلام قبول کیا؟ 20,000. 20,000 نان مسلمز نے اسلام قبول کیا. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیے. اچھا آپ تو آ گئے نا، جو ایک بار آ گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. چلیں بھائی مائک ہے. جی اچھا ایک بات اور ہے کہ جو بچے یہاں پر آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں تو پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے، اس سے بچت رہتی ہے. جی چلیں بھائی 3. نمبر 3 جنت کے بارے میں سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ ہر جنتی کا قد کس نبی علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہر جنتی کا قد کس نبی علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا؟ یہاں پر تو بچوں کو معلوم ہے بھائی، نہیں پتا آپ کو؟ نہیں پتا. چلیں بھائی کون بتائیں گے ٹیم اے والوں میں سے؟ چلیں بتائیں. آپ کا جواب درست نہیں مانوں گا میں پہلے بتا رہا ہوں، یا ایسی انفارمیشن کے لیے. جی بتائیں، آپ بتائیں. جی مائک ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہر جنتی کا قد ہوگا. آپ سے غلطی ہوئی ہے مگر آپ کی ٹیم والوں نے درست دے دیا. کوئی بات نہیں، نمبر تو نہیں ملے گا مگر ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے، کیونکہ جہاں پر جو بچہ آتا ہے اس کا جواب درست دینا ضروری ہوتا ہے. کون آئے گا بھائی؟ آئیے. جی نمبر 3 جنت کے بارے میں ایک اور سوال بتائیے کہ سوال یہ ہے روزہ دار جنت میں جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام کیا ہے؟ روزہ دار جنت میں جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام کیا ہے؟ وہ دروازہ نہیں پتا؟ کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ ٹیم بی والوں میں بھی بچوں کو پتہ ہے. جی حمزہ بھائی. ریان نام ہے اس دروازے کا. آپ کو بھی نمبر نہیں ملیں گے مگر آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ٹیم والوں کا جواب درست ہے، ان کا جواب تو غلط ہو گیا. جی اور کون آئیں گے بھائی؟ آئیے آپ آ جائیں. جی نمبر 1 حدیث مبارکہ کے بارے میں سوال ہے. حدیث پاک میں رمضان کے بعد کس اسلامی مہینوں کے روزے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟
حدیث پاک میں رمضان شریف کے بعد کس اسلامی مہینے کے روزوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ محرم شریف. محرم شریف. حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم شریف کے روزے ہیں. جواب درست ہے. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ ڈاڑیہ کی تحریک میں ساتھ دیں. ماشاء اللہ. اور کون آئیں گے بھائی؟ جی آ جائیے. آئیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ ڈاڑیہ ایسا کوئی اسلامی مہینہ آتا ہے نا تو اس میں ایک تحریک چلتی ہے. آپ بدنی مذاکرہ جب دیکھیں گے تو اس میں آخر میں کارکردگی چل رہی ہوتی ہے کہ 3 روزے رکھنے والوں کی اتنی نیتیں، 7 روزے رکھنے والوں کی اتنی نیتیں، 11 روزے رکھنے والوں کی اتنی نیتیں، اور ہزاروں عاشقان رسول نیت کر دیں گے ہم اتنے دن روزے رکھیں گے. تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب بھی دیگر اسلامی مہینوں میں روزے ضرور رکھیں. جی 3. نمبر 3. جنت تو برا ہو گیا نا بھائی. 1. جی حدیث پاک میں کس ماہ کو ماہ صبر کہا گیا ہے؟ رمضان شریف. جی رمضان شریف. حدیث پاک کے بارے میں سوال ہے اور انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے رمضان شریف. سوال یہ تھا کہ حدیث پاک میں کس ماہ کو ماہ صبر کہا گیا ہے؟ جواب ان کا درست ہے کہ رمضان شریف کو ماہ صبر کہا گیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شریف صبر کا مہینہ ہے. کون سا کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ہم سب کو رمضان شریف کے تمام ہی بچے مجھے امید ہے کہ روزے رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اکثر پہ تو فرض ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پریکٹس کرنے کی نیت سے بھی رکھتے ہوں گے ماشاء اللہ. کون آئے گا بھائی؟ ہمیں روزے رکھنے چاہیے. جی آپ آ جائیں. آئیے آئیے. 7. نمبر 7. کوشش کریں. جی حمزہ بھائی ذرا آخری سوال کر لیتے ہیں آپ سے، آپ کو بلا لیتے. جی 4. نمبر 4. ماشاء اللہ. کوشش کریں. اپنی جگہ پہ جائیں. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تو ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا باکس ایکٹیویٹی. ہمارے ویسے پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ٹیم کے پاس 2 بار یا دونوں ٹیموں کے پاس ایک بار کیا آ جاتا ہے، کوشش کریں آ جاتا ہے. آج دونوں ٹیموں نے نصیب سے دونوں بار کوشش کریں لیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. دونوں ٹیموں نے ایک ساتھ ہی لیا. چلیں پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام حمد جہاں ہے. میں کلمہ سناؤں گا. تیرے کلمہ کہیے تیری مان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین آپ کیا ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ٹھیک ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حساب کتاب. ہوتا یہ ہے کہ پہلے پلس یا مائنس یا ملٹی پلائی ڈیوائڈ یعنی کوئی بھی ایکویژن کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس ایکویژن سے جو فائنل آنسر نکلتا ہے اس کے متعلق آپ نے کوئی نہ کوئی اسلامی نسبت بتانی ہوتی ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی چلیں بھائی. پہلا سوال ٹیم اے سے. جی دکھائیں ایکویژن. 5 ملٹیپلائی بائی 9 کیا آئے گا جواب؟ جی مائک کو بتائیں. چلیں آپ بتا دیں. 45. 45. جی 45. 45. اور 45. جی 45. 45. جی دکھائیں جواب. 5 ملٹیپلائی بائی 9 45. جواب آپ کا درست ہے. ماشاء اللہ. آپ کو 5 پوائنٹس مل گئے. اب 5 پوائنٹس ہیں اسلامی نسبت بتانے کے. جی کون بتائے گا بھائی؟ نہیں بتا. نہیں بتا. چلیں پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ قوف. کیا ہے؟ سورہ قوف میں 45 یعنی 45 آیتیں ہیں. آپ سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں، یعنی آپ نے آدھے پوائنٹ حاصل کیے ہیں. چلیں اب بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف جو سوال ہے ٹیم بی سے. جی دکھائیں ٹیم بی کے لیے سوال. 150 پلس 350 از اکول ٹو. جی 150 پلس 350 بتائیں حمزہ بھائی. 500. 500. اور کوئی بتائیں گے؟ جی
500. اور کوئی؟ 500. جی 500. جی دکھائیں. 500 500 ماشاء اللہ جواب درست ہے. جی اسلامی نسبت بتائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 جمعے ادا کیے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 کتنے 500 جمعے ادا فرمائے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال دکھائیں. 13 ملٹیپلائی بائی 2 کیا آئے گا جواب؟ جی 26. آپ بتائیے. 26. 26. جی 26 دکھائیے آنسر. 26 ماشاءاللہ جواب درست ہے. جی اسلامی نسبت یا کوئی بھی نسبت. جی امیر اہل سنت کی ولادت 26 رمضان کو ہے. جی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ولادت 26 رمضان کو ہی. ماشاءاللہ یہ ایک اچھی نسبت ہے. ماشاءاللہ 26ویں سے ہمیں ویسے بھی پیار ہے کہ 26 رمضان مبارک کو ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی یوم ولادت ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال جی دکھائیں. 1000 مائنس 40 کیا آئے گا جواب؟ بتائیں. 960. آپ بتائیے. 960. جی آپ بتائیے. 960. انشاء مائک دیں. 960. جی 960. 960 ماشاءاللہ. جی دکھائیں بھائی. 960 960 ماشاءاللہ جواب درست ہے. آخری اس کی نسبت. جی حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال جیے. حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 960 سال تھی. آپ کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب. حساب کتاب کے سیگمنٹ میں آپ نے ایک بار نسبت نہیں بتائی یعنی آپ کو 15 پوائنٹس ملے اور ان کو 20 پوائنٹس ملے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس سیگمنٹ کو پلے کیا. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین اس سیگمنٹ کے علاوہ بھی ہم نے دیگر سیگمنٹ شامل کیے جس میں ہم نے اچھی اچھی باتیں سیکھی. آج سب سے پیاری بات آپ نے جو پروگرام میں سیکھی ہو ایک بات بتا دیں دونوں ٹیموں سے. جی پہلے آپ بتائیں کوئی اچھی بات سیکھی جو آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی. ویسے میں نے تو بہت ساری باتیں آج سیکھی ہیں اور بہت ساری جو ہے اپنا ایسی باتیں بھی تھی کہ جو ہم بول سکتے ہیں کہ اچھی باتیں تھی. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 جمعے پڑھائے تھے. 500 جمعے ادا فرمائے. ماشاءاللہ. جی اور حمزہ بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 960 تھی. یہ حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تولی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ دماغی طور پہ بھی حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے. ہوش کے ساتھ وہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یہ ہمارے ایک پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ویسے تو مگر یہ کہ یہ یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. زندگی کے ہر کونے میں امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ہوش نہیں کھونا ہوتا کہیں بھی. چلیں پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے کیا ہے. وہ کون ہے کیا ہے. اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اسکرین پر کچھ پکچرز دکھائی جاتی ہیں پھر اس پکچر کے متعلق سوال ہوتا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. پھر پکچر ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. جی دکھائیں پکچر. گھر, مدرسہ, میدان, مسجد. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس جگہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹیم اے سے سوال ہے. جی مسجد. جی مسجد. جی مسجد. آپ بتائیے بھائی. مسجد. جی دکھائیں پکچر. مسجد. ماشاءاللہ جواب درست ہے. جی پکچر. مرغا, طوطا, کتا, بلی.
جی سوال یہ ہے کہ گھر میں کون سا جانور رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ گھر میں وہ کون سا جانور ہے کہ جو رکھ لیا جائے تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جی ڈاگی. ڈاگی. جی ہنسیے نہیں، ہنسنے کی بات. ڈوگی. جی ڈوگی. جی ڈوگی. جی ڈوگی. ہنسنے کی بات ویسے ہے نہیں، کہ ویسے ہم سیریس بات کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا فرشتہ، وہ کون سا ایسا جانور ہے کہ جس کو رکھ لیا جائے تو پھر رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. جی دکھائیں بھائی پکچر. کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جس گھر میں رکھ لیا جائے تو پھر رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. تو ہم سب کو ایسے جانوروں سے بچنا چاہیے. پھر اس کی مختلف اقسام بنتی ہے کہ کس وجہ سے رکھا جا رہا ہے، وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے، مگر یہ کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. تو ماشاءاللہ اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. جی دکھائیں ٹیم اے کے لیے پکچرز. سیب، کھجور، آم، زیتون. پرانے زمانے میں خیبر میں کس پھل کے بہت زیادہ درخت تھے؟ خیبر میں کون سے پھل کے بہت زیادہ درخت تھے؟ جی بتائیں آپ بتائیں. کھجور. کھجور کے. جی کھجور. آپ کے ہوں گے -10. جی ڈیٹس. ڈیٹس. کھجور. کھجور. جی دکھائیں بھائی پکچر. کھجور. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بچوں یہ وہ شہر ہے، یعنی خیبر. کون سا شہر ہے؟ خیبر. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں غزوہ خیبر ہوا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اس غزوے میں کامیابی ملی اور خیبر فتح ہو گیا. اس جنگ کی کامیابی میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ آپ ہی کی ہاتھوں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح خیبر کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، آپ حیدر کرار ہیں، آپ فاتح خیبر بھی ہیں. ماشاءاللہ یہ ہم نے سنا. جی اگلا سوال ہے ٹیم بی والوں سے. جی دکھائیں. چشمہ، اینک بھی بول سکتے ہیں اس کو، استری، الماری، ٹی وی. کس چیز کو عربی میں نظارتن کہتے ہیں؟ جی کس چیز کو عربی میں نظارتن کہتے ہیں؟ جی چشمہ. اینک. گلاسز. چشمہ. جی نیچے مائک دیں. اینک. جی دکھائیں بچے. جی چشمہ، اینک اس کو کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ گلاسز یہ بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ نظارتن. کیا کہتے ہیں؟ نظارتن کہتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے بچوں نے بہت اچھی کوشش کی. اور وہ کون ہے کیا ہے سیگمنٹ میں کسی ٹیم سے ویسے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر ایک ٹیم کو -10 بھی ملا. تو پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. آج کے سوال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ جو کتاب ہے اس کا نام بتائیں. جواب ہے ہدایت کی بخشش. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست. اللہ پاک ہم سب کو اچھی انداز میں کلام پڑھنے والا، سوز و گداز کے انداز میں کلام پڑھنے والا بنائے. آج کے پروگرام میں ٹیم جو بی ہے وہ ونر رہی. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.